احسن اقبال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ 2018 میں ٹینڈر کر دیا گیا اور اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو نکال کر اناڑی مسلط نہ کیا جاتا تو 2020 تک حیدرآباد سکھر موٹر وے بھی مکمل ہو جاتی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے کراچی میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اربوں روپے کے فنڈز فراہم کیے تاکہ K4 کا منصوبہ مکمل کر کے کراچی کے پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ کراچی میں گرین لائن جیسا منصوبہ 25 ارب کی لاگت سے تعمیر کر کے پہلا کراچی کا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ جناب نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا تحفہ ہے۔ اسی طرح تھر کے علاقے میں جو کوئلہ مدفن تھا اور 70 سالوں سے اس کے لیے کوششیں صوبائی حکومت کی طرف سے جاری تھیں، یہ جناب نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا تحفہ تھا کہ اس منصوبے کو سی پیک میں شامل کر کے چائنا سے فائنینسنگ اور ٹیکنالوجی حاصل کر کے اس منصوبے کو بھی حقیقت بنایا گیا، جس نے صوبہ سندھ کے اندر تھر کے کوئلے کو پاکستان کے لیے ایک قیمتی خزانہ میں تبدیل کر دیا۔ اور اس کے لیے ہم نے سندھ کی صوبائی حکومت کا مکمل ان کے ساتھ تعاون کیا، چونکہ نواز شریف صاحب کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کو قومی منصوبوں پر اور قومی فوائد پہ ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں اگرچہ پیپلز پارٹی کی مخالف حکومت تھی، لیکن وفاقی حکومت نے بھرپور کردار ادا کر کے کراچی کے عوام کو امن دیا۔ تو سندھ کے عوام سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، خدمت کا ریکارڈ ہے، اور اسی بنا پہ مسلم لیگ نون جہاں پورے ملک میں عوام سے رجوع کرے گی، سندھ کے عوام کو بھی امن اور ترقی اور خوشحالی کا پیغام دینے کے لیے اپنے امیدواروں کے ذریعے بھرپور الیکشن میں حصہ لے گی۔ اس حوالے سے ہمارے صوبہ سندھ کے صدر جناب بشیر میمن صاحب اور ان کے صوبہ سندھ کے دیگر رہنما اور عہدیدار بھی آج کی میٹنگ میں شریک ہوئے، تو میں جناب بشیر میمن صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بہت مہربانی احسن اقبال صاحب۔ ہمارے پاس انشاءاللہ اپلیکیشن آج تک آ رہی ہیں اور ہمارے پاس انٹرویو میں 2 شفٹیں کرنی پڑی ہیں۔ دھند کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں پہنچ پائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد پہنچے تو ظاہر ہم نے ان کو کہا کہ پھر بعد میں یہ دیکھ لیں گے۔ سندھ صوبے کی ضرورت نواز شریف ضروری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کے لیے، ترقی کے لیے امن و امان کے لیے زمینیں جو بانٹی نواز شریف صاحب نے، جو ڈیولپمنٹ اسکیم شروع کیا، جو انہوں نے بات کی میٹنگ میں کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے میں نے اپروو کیا تھا، وہ نہیں بنا ابھی تک۔ سکھر اور حیدرآباد کراچی موٹر وے پھر سے نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے انشاءاللہ مینیفیسٹو میں کینالز کو پکا کرنے کی بھی بات ہوگی۔ ہمارے مینیفیسٹو میں سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر امن و امان کی بات ہوگی، کراچی میں امن و امان ہوگا، انٹیریئر سندھ میں امن و امان ہوگا۔ اسی لیے لوگ انشاءاللہ سیٹوں پہ کمپٹیشن ہوگا کہ کس کو ہم ٹکٹ دیں گے۔ ظاہر ہے قائد نے انٹرویو کرنا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ بورڈ کی مشاورت سے، لیکن فائنل فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو میں صرف اور صرف سندھ کے عوام سے یہ بتانا، ان کو خوشخبری بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بالکل بہت جلد سندھ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بہت جلد سندھ کا دورہ کرنے لگی ہیں، اور شہباز شریف صاحب مشہور ہمارے جنرل سیکرٹری کے
محسن اقبال صاحب کے سندھ کا بہت جلد دورہ کریں گے اور سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں تفاصیل لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا سندھ کے لیے پلان کیا ہوا ہے. تو میں آج یہ نوید میں سمجھتا ہوں سنانا چاہتا ہوں کہ بالکل اس یہ جو ڈاکو راج ہے اس سے انشاءاللہ چھٹکارا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوٹ کھسوٹ کا بازار جو یہ مافیا جو گرم ہے وہ اس سے جان چھوٹے گی اور انشاءاللہ لوگوں کو سکون کا سانس نصیب ہوگا انشاءاللہ. ایسے صاحب یہ فرمائیے گا کہ پچھلے 15 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت کرتی رہی ہے اور گزشتہ 16 ماہ جو تھے اس پہ وہ آپ کی اتحادی بھی رہی ہے. رحیم یار خان سے جو آپ آگے جاتے ہیں سابقہ بات سے تو آگے کہتے ہیں کہ کھنڈال شروع ہو جاتے ہیں. آج وہ بات ہوئی ہے گوٹی کے لوگ آئے تھے ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کے سامنے یہ رکھا ہے ساتھ سارا صورتحال. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بات یہ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی شاید قومی چلو ہے سب کو ساتھ بھی لا کے چلیں گے جو سندھ کو کھنڈرات بنانے والے انہیں کے ساتھ آپ دوبارہ ان کو لے کے چلیں گے ساتھ. دیکھیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اپریل 2022 میں جب مختلف حکومتوں نے مل کر ایک یونٹی گورنمنٹ بنائی اس وقت کوئی سیاسی اتحاد نہیں بنایا گیا. اس وقت ہم نے جمہوریت کی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ جمہوریت کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے منشور اپنے نظریات پہ قائم رہتے ہیں لیکن جب ملک کا مفاد ہوتا ہے جب آئین یا نظام کا مفاد ہوتا ہے تو آپ کا اختلاف آپ کے اکٹھے کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتا. تو اپریل 2022 میں وہ تمام جماعتیں جن کے مختلف منشور تھے جن کے سیاسی اختلافات تھے وہ اگر اکٹھی ہوئیں تو ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھی ہوئیں کہ ہم نے پاکستان کو اس ڈیفالٹ سے بچانا ہے جس کے کنارے عمران خان پاکستان کو پھینک کر چلا گیا تھا. اور الحمدللہ تمام جماعتوں نے ایک ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا اور 16 ماہ کی محنت کے بعد سخت اور مشکل فیصلے بھی کیے لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اب الیکشن میں ہر جماعت اپنے منشور کے مطابق انتخابات میں اترے گی. فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو اگر صوبہ سندھ کے عوام بھی ویسی ترقی چاہتے ہیں جیسی ہم نے پنجاب کے اندر کر کے دکھائی ہے تو وہ فار اے چینج مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھیں اور میں انہیں منی بیک گارنٹی کا یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کے ووٹ کے قیمت میں ان کو وہ خدمت نہ ملی تو جو سزا سندھ کے عوام کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. تو ہم سندھ کے عوام کو منی بیک گارنٹی کے ساتھ یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھیں. اگر آپ کو خدمت کا وہ ریکارڈ نہ ملا جس کا ہم نے پنجاب میں مظاہرہ کیا ہے تو پھر ہم آپ کے مجرم ہوں گے. حسن صاحب سندھ کے جو مسلم لیگ نون کے پرانے رہنما ہیں ان کو تو آپ انصاف دے نہیں سکے جو سالہ سال سے مارے کھا رہے ہیں. آپ کے پرانے ورکر جو سالہ سال سے کھڑے ہیں لیکن جب آپ کی حکومت آتی ہے یا آپ جب عہدے دینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر آپ کے پیارے آگے آ جاتے ہیں قربانیاں دینے والے کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں. ان کو کب انصاف دیں گے؟ آج کی میٹنگ میں جو امیدوار تھے ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ان کارکنوں کی بھی تھی جنہوں نے 1993 سے 1997 سے مسلم لیگ نون کا جھنڈا پکڑ رکھا ہے اور وہ سندھ کی تنظیم میں عہدوں پر بھی فائز ہیں. اور ہم ایسے تمام کارکنوں کی بہت قدر کرتے ہیں کہ جنہوں نے چاہے مارشاء اللہ کا سورج سوا نیزے پہ آیا چاہے پیپلز پارٹی کا انتقام آیا ہو یا عمران خان کا انتقام آیا ہو انہوں نے کبھی نواز شریف صاحب سے اور مسلم لیگ نون سے غداری نہیں کی. وہ ہمارا اثاثہ ہیں اور وہ پارٹی کے ساتھ ہیں. اچھا حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو آج لاہور پہنچے ہیں پورے ملک میں انہوں نے بھرپور تنقید کی نون لیگ کے اوپر اس وقت بھی کر رہے ہیں تو کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے ان سے ڈر رہی ہے خوف کھا رہی ہے؟ دوسرا زیادہ سندھ میں جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے غور و خوض کیا گیا آج؟ دیکھیے میں اس بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کے لحاظ سے
अल्लाह के फजल से बहुत पुरएतमाद है, जिसके दामन में मुल्क की खिदमत के मंसूबे हों, जिसके दामन में पाकिस्तान की तरक्की की कारकर्दगी का रिकॉर्ड हो और जिसके विजन में मुस्तकबिल का तरक्की का नक्शा हो, उसे मनफी सियासत की ज़रूरत नहीं होती। मनफी सियासत वही करता है जिसका दामन खाली होता है, जिसको अपने पास अपने बारे में बताने के लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ दूसरों पे तनकीद करता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने इमरान नियाज़ी हैं कि 4 साल स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, लेकिन आज उनसे अगर पूछें कराची से पेशावर तक किसी एक मंसूबे पे उंगली रख के बता दो कि ये इमरान खान का विज़न था, उसका मंसूबा था, तो वो नहीं पेश कर सकते। सिर्फ चोर डाकू मनफी तकारीर, लोगों की पगड़ी उछालना। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक तरक्की की और खुशहाली के विजन पे यकीन रखती है, और हमने पाकिस्तान में इतना कुछ किया है कि अगर हम वो गिनाते जाएं तो घंटों हम उस पर बोल सकते हैं। लिहाजा हमें अपने प्रोग्राम को बताने के लिए किसी की पगड़ी उछालने की ज़रूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान के अवाम को अपना रिकॉर्ड पेश करना है और मुस्तकबिल का प्लान उनको देना है कि हम किस तरह पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान जी, आज तो हमने अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन सूबा सिंध के अंदर हमारी बातचीत MQM के साथ भी जारी है, GDA के लीडरशिप के साथ भी जारी है, JUI की लीडरशिप से भी जारी है। तो ये दोनों अमल साथ के साथ, उसमें GDA में शामिल है, तो ये सारे इकट्ठे अमल चल रहा है। तो इंशाल्लाह जब हतमी इसका फैसला होगा, उसमें यही बुनियाद होगी कि जिसके पास जिस हलके में बेहतर और मौजू उम्मीदवार होगा, उसकी सब मिलकर हमायत करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जावेद लतीफ़ साहब ने आज सुबह इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में सिर्फ और सिर्फ काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है और किसी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो दीगर पार्टियों के रहनुमाओं से भी आपकी कमेटियां जो है वो मुलाकातें कर रही हैं, तो वो मुलाकातें सीट एडजस्टमेंट के अलावा किस मकसद के लिए हैं? IPP खासकर देखिए, इस वक्त बहुत सारी जमातें मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी